الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم طیبہ کے شمس الدحا کعبہ بدر الدجا سرور ہرد و سرا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اے محبوب علیہ السلام نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب اور مومنین جو ہیں وہ مراد ہیں، جو اپنی کتاب اور پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت اسلامیہ مراد ہے۔ ناظرین سامعین، یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ان میں جو کچھ بیان فرمایا وہ حق اور سچ بیان فرمایا۔ قرآن پاک پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہو۔ یعنی ایمان و عقائد وغیرہ اور قرآن کریم کے ہر لفظ، یہ ساری چیزیں ان کا تفصیلاً جاننا یہ فرض کفایہ ہے۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب و کتاب وغیرہ ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ ٹھیک یعنی درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں اس کا بیان موجود ہے، اور خصوصاً یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں یہ بھی درج ہے۔ اسی طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ناظرین سامعین، غور فرمائیں
کہ فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، سکسیسفل کون ہیں؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کے بیان کی گئی صفات اس میں پائی جائیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں۔ یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ناظرین السامعین، یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح یعنی کامیابی ہے، مکمل جسے کامیابی کہا جاتا ہے، یعنی کامل کامیابی متقین کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ یعنی گناہ گار کتنا ہی کیوں نہ ہو مسلمان ہو ایمان والا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر عذاب ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ناظرین و سامعین، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر عذاب ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے ساری راہیں کھل کر سامنے آ جائیں، نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار جو ہیں، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں، انہیں سمجھائیں یا نہیں، آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ یہاں دو باتیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار تحقیراً ہو یا استہزاءً، یعنی حقیر جان کر ہو یا مذاق کے طور پر ہو، یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین کون سی ہیں؟ اسلام کے وہ احکام جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام کی نبوت، نماز، روزہ، جنت و دوزخ، قیامت میں اٹھائے جانا۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقے میں شمار نہیں ہوتے مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، علمی مسائل کا شوق اور ذوق رکھنے والے ہیں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں وغیرہ کے قریب رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضرورت کو غیر ضروری نہیں کرے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی بھی بات کا انکار نہ کرنے والے ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے۔ ہم سب پر اچھی طرح اجمالاً ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، ایمان سے محروم کفار کے متعلق معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 165، رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اور ہم نے رسول خوشخبری دینے اور ڈر سنانے کے لیے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
دوسری آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 134 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنُخْزَىٰ۔ فرمایا اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی سے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور یہ لوگ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں پر ایمان لے آتے، ان کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور علیہ السلام کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر تبلیغ کرنے والے کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ہر مبلغ عاشق رسول کو اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لا کر ہی چھوڑنا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا تبلیغ کرنے والا مبلغ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیتا رہے اور نتائج اللہ کے سپرد کر دے، اور لوگوں کے نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہونے کی بجائے اس ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں اسے آخرت میں ملنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم نے سنا کہ ایمان اور کفر، ایمان اور جو مسلمان ہیں اور جو کافر لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور ان کو کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔